اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اور آئے اخواتن بھائی یوسف علیہ السلام کے، اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف فدخلوا اور وہ داخل ہوئے، حاضر ہوئے علیہ ان کی خدمت میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، وعرفاہم پس حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، عرفہ پہچان لیا، وہم اور وہ لاہو ان کے پہچان میں منکر تھے، یعنی کہ وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ ایک روزہ نکلے برادران یوسف علیہ السلام اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ ولما اور جب جہزہم انہوں نے دیا پیش کیا، بجہازہم سامان رسد و خوراک کے لیے، قالا تو کہا آتونی میرے پاس لاؤ، بیخن اپنے بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے باپ میں سے ہے۔ سامان تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو۔ الا کیا تم نہیں، ترونا کیا تم نہیں دیکھ رہے، انی بے شک میں، اوفی الکیلا کہ میں قیلا پیمانہ پورا، اوفی بھر کر دیتا ہوں، یعنی کہ وفا کرتا ہوں یا بھر کر دیتا ہوں، وانا اور میں خیر المنزلین، اور آنا میں خیر بہترین منزلین مہمان نواز ہوں۔ ان کے لیے ان کی رسد و خوراک کا سامان تو فرمایا دوبارہ آؤ، کہا کہ دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں۔ فَإِلَّمْ پس اگر لا نہ لائے، تَأْتُونِی میرے پاس اگر تم اسے نہ لائے، بِہِ اسے، فلا کیلا پس نہیں میں پیمانہ دوں گا، لاکم تمہیں، اندی میرے پاس، اور اگر اسے نہ لے کر آئے میرے پاس تو سن لو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا۔ پس لا نہیں کیلا پیمانہ ہوگا، لاکم تمہارے لیے، اندی میرے پاس، ولا تقربون اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے، قربا قریب۔ قالو تو وہ بولے، سا ضرور ہم، نو ہم راودو ہم مطالبہ کریں گے، انہو ان سے، اباہ ان کا، اباہو اپنے باپ سے، وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بیچنے کے متعلق اپنے باپ سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لا فاعلون ہم ضرور ایسا کریں گے۔ بادشاہ مصر نے مملکت کا سارا نظام نسق آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے خوشحالی کے 7 سالوں میں زراعت کی طرف خاص توجہ مبذول کی، کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرنے کی سہولتیں دیں، غیر آباد زمینوں کو آباد کیا گیا، پیداوار کی حفاظت کے لیے بھی خاص اہتمام کیا گیا، بڑے بڑے وسیع و عریض گودام تعمیر کیے گئے، اور جو غلہ فوری ضرورت سے زائد تھا اسے خوشوں میں رہنے دیا گیا تاکہ کیڑے مکوڑے سے محفوظ رہے۔ اس عرصہ میں نئے اور پرانے تمام گودام غلہ سے لبالب بھر گئے۔ آخر وہ وقت آیا جب کہ ہر طرف قحط اور خشک سالی کے آثار نمودار ہونے لگے، مینہ برسنا بند ہو گیا، دریائے نیل کے پانی کی سطح بہت نیچی ہو گئی، سبز و شاداب علاقوں میں خاک اڑنے لگی، زرخیز زمینیں بنجر ہو گئیں۔ آپ کے حسن تدبیر سے جو غلہ محفوظ رکھا گیا تھا اب وہ لوگوں میں تقسیم کیا جانے لگا۔ اس طرح مصر کے لوگ قحط کی ہلاکت آفرینیوں سے محفوظ رہے۔ ارد گرد کا علاقہ بھی قحط زدہ علاقہ تھا، وہاں قحط کی تباہ کاریاں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ مصر میں پبلک کے لیے حکومت کی طرف سے غلہ کی فراہمی کا چرچا عام تھا۔ ان لوگوں نے بھی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کا رخ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے بھی غلہ مہیا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن ان سے غلہ کی مناسب قیمت وصول کی جاتی تھی اور ہر ایک کے لیے غلہ کی مخصوص مقدار سے زیادہ غلہ حاصل کرنا ممنوع تھا۔
ان ہنگامی حالات میں اگر یہ دونوں طریقے نہ اپنائے جاتے تو آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکتے۔ اگر حکومت مصر مفت غلہ بانٹتی تو خود مصر کی معاشی حالت بگڑ جاتی، اور اگر راشن بندی کا طریقہ جاری نہ کیا جاتا تو کتنے ہی ذخائر کیوں نہ ہوتے چند دنوں میں ختم ہو جاتے۔ اسی حسن انتظام اور حقیقت شناسی کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام 7 سالہ قحط کے طویل عرصہ میں ملک کی معیشت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی ضروریات کی کفالت بھی کرتے رہے۔ علماء اسلام نے آپ کے اسی طریقہ کار سے حکومت وقت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ہنگامی حالات میں راشن سسٹم جاری کریں۔ کنعان کا علاقہ بھی اس قحط کی زد میں تھا، اور لوگوں کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے بھی بار برادری کے مویشی لیے اور مصر کا رخ کیا، کیونکہ غلہ کی تقسیم کا سب کام حضرت یوسف علیہ السلام کی ذاتی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مجبوریوں کا اظہار کر کے غلہ کے لیے درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات اگرچہ عرصہ دراز کے بعد ہوئی تھی، لیکن آپ نے دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے، اور بیچارے پہچانتے بھی تو آخر کیوں کر؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ شاہانہ لباس میں ملبوس زرنگار کرسی پر بیٹھا ہوا، جس کے حکم کی تعمیل کے لیے سینکڑوں ہزاروں ملازم دست بستہ کھڑے ہیں، یہ وہ ننھا یوسف ہے جس کو عرصہ ہوا انہوں نے ایک تاریک کنویں میں پھینکا تھا اور پھر صرف 20 روپے میں قافلہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جذبات کو بے قابو نہ ہونے دیا، ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کے گھر کے حالات دریافت کیے، اور انہیں کی زبانی یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے جسے وہ گھر چھوڑ آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے والد اور اپنے بھائی کے لیے بھی راشن کا مطالبہ کیا ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دریافت کرنے میں بتایا ہو کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور اس بچے کو ہم ان کی خدمت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اسی طرح ان کی زبان سے ہی بنیامین کا ذکر آ گیا ہو۔ آخر میں آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دفعہ تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کا راشن دے رہا ہوں، لیکن آئندہ اسے ہمراہ لانا ہوگا۔ دیکھو میں تم سے کتنی مہربانی اور فراخ دلی سے پیش آ رہا ہوں۔ آخر میں یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر اس کو نہ لائے تو پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔